الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. ایک درود پڑھی محمد تمام حاضرین مرحومین، بالاخص جس مرحوم کی رسالہ ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ان کی حق میں ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. ایک درود پڑھیں محمد والا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. سورہ اعلیٰ کی آیات ہے. مستحب ہے، تاکید ہے کہ آپ نماز عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں. وہ بھی پہلی رکعت میں. اس سورہ میں جو عید کے دن ہے، عید کے دن خوشی کی بات ہی انسان سننا چاہتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو متوجہ کرتا ہے آخرت کی طرف. انسان جب زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، اپنے آئندہ سے غافل ہو جاتا ہے، خطرات سے بے خبر ہو جاتا ہے، شیطان کے دھوکے میں آنے کے چانسز زیادہ ہوتا ہے. انسان کے مشکلات نہ ہو، زیادہ خوش ہو تو زیادہ دھوکہ کھا سکتا ہے، امتحان میں ناکام ہونے کے امکانات زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے عید کے دن تاکید کرتا ہے دونوں سوروں میں، سورہ والشمس میں بھی سورہ اعلیٰ میں بھی، کہ تمہارا نجات کا واحد ذریعہ تزکیہ ہے. قد افلح، کامیاب ہے، بے شک کامیاب ہے وہ آدمی. قد افلح من تزکا، جو جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنا آپ کو پاک کیا، جس نے اپنی انسانیت کو ترقی دی. تزکا پاک کرنا اور ترقی دینا، پاک کرنا اور بڑھانا. جس طرح سے گیاہان، اگر کسی پودے کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس کی کاشت کرتے ہیں، اس کو زہریلی مواد سے پاک بھی کرنا ہے، پاک بھی رکھنا ہے، اور ساتھ اس کو بڑھنے کے لیے کھاد، پانی، نور، دھوپ اس تک پہنچانا ہے. دو کام کی ضرورت ہے، پاک بھی کرنا. اگر پاک نہ کرے، صرف اس کو آگے بڑھانا چاہے، آگے نہیں بڑھ سکتا. زہریلے مواد اس کو ختم کریں گے.
پاک بھی کرنے کی ضرورت ہے. پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انسانیت میں، اس کی کمالات میں، اس کی خوبیوں میں، اس کے عقائد میں، اس کے اعمال میں ترقی دینا. قرب خدا یعنی خدا سے نزدیک تر ہونا، یعنی وہی ہے جو انسان رشد پیدا کرتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے. جتنا خدا سے نزدیک تر ہو جاتا ہے اتنا ہی انسان انسانیت کے میدان میں ترقی کرتا ہے. انسان بننے کے لیے انسان کے لیے ایک شاہراہ ہے، وہ صراط مستقیم کہلاتا ہے. اس شاہراہ کی خصوصیت یہ ہے بندگی کا شاہراہ ہے. وہ صراط مستقیم جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. وہ صراط مستقیم جس پر چل کر انسان کامل بن سکتا ہے، صاحب فضیلت بن سکتا ہے، معراج انسانیت تک پہنچ سکتا ہے. وہ شاہراہ جس کا نام قرآن اور سنت نے صراط مستقیم نام رکھا ہے، وہی بندگی خدا کا راستہ ہے. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. شیطان کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. یہ واحد راستہ ہے جو انسان کو انسانیت تک پہنچتا. اس کے علاوہ کسی اور راستے پر انسان چل پڑے یہ انسان جانور بن جائے گا، درندہ بن جائے گا، دشمن انسانیت بن جائے. پوری تاریخ کو آپ پڑھیے، ابھی بھی دنیا کو دیکھیے، جس کے دل میں خدا نہ ہو وہ انسان نہیں بن سکتا. وہ جانور بنے گا، ظاہر جیسے بھی ہو، باطن جیسے بھی کرے، لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہوگی. انسانیت کی ضمانت بندگی خدا ہے. قفوہم انہم مسئولون، ان کو رو کے ان سے پوچھا جائے گا. کون پوچھے گا؟ کیا پوچھے گا؟ جو خدا کو مانتا ہے وہ پوچھنے پر یقین رکھتا ہے. اس کو یقین ہے مجھ سے پوچھا جائے گا. اس دن کے سوال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. لیکن جو خدا پر یقین نہیں رکھتا وہ سوال پر یقین نہیں رکھتا. میں عوام کے سامنے جواب دے ہوں، عوام کو میڈیا کے ذریعے بیوقوف بناتے ہیں، مختلف ذرائع کے ذریعے بیوقوف بناتے ہیں، سرداروں کے ذریعے بیوقوف بناتے ہیں. اب دنیا کو دیکھیے، یمن کے عوام باغی ہیں اور سعودی حکومت جو آئے دن بچوں کا قتل عام کرتا ہے وہ قانونی حکمران کے حامی ہے. وہ قانون کے معافی سے یہ باقی ہے. یہ دنیا ہے. جب تک خدا نہ ہو انسان نہیں بنتا ہے. اس نتیجے کی طرف آہستہ آہستہ بشر بڑھ رہے ہیں. اسی لیے خدا کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں. تکفیریوں کے ذریعے خدا کو بھی بدنام کرنا چاہتا ہے. خدا کے ذریعے بھی آپ انسان نہیں بن سکتے. تکفیری وہ آلائکار ہے جس کے ذریعے پیغمبر کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں، خدا کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں، جہاد کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام سے دفاع کرے، توحید سے دفاع کرے، قرآن سے دفاع کرے، حقیقت اسلام سے دفاع کرے، اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں سے دفاع کرے، ان کو بے نقاب کرے. یزید کے چہرے کے اوپر جس طرح سے نقاب اٹھایا اور مسلمانوں کو دکھایا یہ پیغمبر کا خلیفہ نہیں ہے، یہ دشمن ہے پیغمبر. کچھ لوگ اس دن دھوکہ کھا رہے تھے ان مولویوں کے ذریعے، ان مفتیوں کے ذریعے جو مال کے مقابل میں فتویٰ دیتے تھے. 70,000 ممبروں پر سب پہ محمد و آل محمد سب پہ آل محمد کرتے تھے، سب پہ علی و آل علی کرتے تھے. لیکن کربلا نے ان کے تمام نقشوں کو خاک میں ملا دیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اصل غیبت میں ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے کس حد تک تم اس ذمہ داری پر عمل کرتے ہو جس ذمہ داری پر اہل بیت نام رکھے. یقیناً ان کے برابر نہیں کر سکتے لیکن ان کی درسگاہ کے تعلیم یافتہ ہیں.
تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب، ہر انسان کامیاب بننا چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس سے بھی پوچھے وہ کامیاب بننا چاہتا ہے۔ کامیاب بننے کی سند خدا کس کو دیتا ہے؟ من تزکا، جو تزکیہ کرتا ہے، اپنا آپ کو تزکیہ کرتا ہے وہ کامیاب بنتا ہے۔ تزکیہ نہ کرے وہ جانور بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، سور بن جاتا ہے، قیامت کے دن اس کے حقیقی چہرہ نظر آئے گا، اصلی شکل میں ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن۔ بلکہ اسی دنیا میں برزخی آنکھ رکھنے والے، حقیقت کو دیکھنے والے، ولایت الہی کے فیض حاصل کرنے والے اولیاء اللہ اسی دنیا میں ان لوگوں کو اپنے حقیقی چہرے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ بس کامیاب وہ ہے جو اپنا آپ کو پاک کرتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، خدا کا یا خدا اسم خدا کا ذکر کرتا ہے، ایک اہم نقطہ ہے، خدا کا ذکر کرے، اسم خدا کے ذکر کے زیادہ فرق نہیں ہے۔ لیکن آپ خود دیکھتے ہیں کہ قرآن کے شروع، قرآن کے سب سے افضل آیت بسم اللہ نے خدا کے اسم سے شروع کیا، اسم خدا سے شروع کیا۔ میں پڑھتا ہوں، میں کمک مدد حاصل کرتا ہوں خدا کے نام سے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، خدا کے نام کو یاد کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے۔ یعنی یاد خدا ہو تو یہ پاکیزہ ہوتا ہے، یاد خدا نہ ہو پاکیزہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد خدا جس کے دل میں ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرے گا، اگر خدا نہ ہو وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر پاکیزگی ہے تو خود بخود پاکیزگی کی لازمہ یاد خدا ہے۔ یاد خدا کا نتیجہ پاکیزگی ہے، پاکیزگی کا لازمہ یاد خدا ہے۔ وصلّى، اور نماز پڑھتا ہے، یہ یاد خدا کے معراج نماز ہے۔ الصلاة معراج المؤمن، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن ایک کمی ہے، ایک عیب ہے انسانوں کے درمیان، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ بڑا عیب ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اس عظیم امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ بل تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے دنیا سے اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ دنیا کی مذمت نہیں ہے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کی مذمت ہے۔ ورنہ دنیا کی کیا مذمت؟ ایک آدمی آیا مولانا کی خدمت میں، دنیا کی مذمتیں کرنے لگا۔ کچھ لوگ تھے عالم اسلام میں جو تصوف کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا تھا مولا کے زمانے میں بھی، ایسی تاریخ دنیا، ترک دنیا، دنیا کی برائیاں کرنا۔ تو فرمایا ایھا الذام للدنیا المغتر بقلوبھا، تم دنیا کی مذمت کرتے ہو لیکن دنیا کے دھوکے میں آئے ہوئے ہو۔ فرمایا دنیا مضمون چیز نہیں ہے، الدنیا دار صدق لمن صدقہ، آپ سچائی کے ساتھ پیش آ جاؤ، دنیا بھی آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئے گی۔ آپ سچائی کے ساتھ پیش آ جاؤ، دنیا بھی سچائی کے ساتھ پیش آ جائے گی۔ آخرت چھوڑ کر، انسانی اقدار چھوڑ کر، اسی مادی حوالے سے مغرب والے، امریکہ والے، جاپان والے، یہ جو ممالک ترقی یافتہ ہے، یہ کیوں ترقی یافتہ ہے؟ یہ کم از کم اسی مادی حوالے سے دنیا کے ساتھ سچے پیش آتے ہیں، اسی مالی حوالے سے، مادی ترقی کے حوالے سے صداقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسی لیے ترقی کر رہے ہیں۔ جاپان کے بعد بادشاہ عالمی جنگ کے بعد اس کا محل بن رہا تھا، محل کے شیشے تیار نہیں تھے، تو ملک میں جب تک شیشے کا کارخانہ نہیں بنا محل کے شیشے نہیں لگوائے۔
تو اسے ملک ترقی کرتا ہے جب سچائی کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ۔ ہمارے دائرہ تو وسیع ہے، خدا کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آنا ہے، ائمہ کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آنا ہے، انسانیت کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دار الصدق لمن صدق، سچائی کے ساتھ پیش آ جائے، دنیا بھی آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئے۔ اب ہمارے طالب علم پڑھائی میں نقل سے کام لے رہے، ہمارے دکاندار خرید و فروش میں گڑبڑ کرے، ہمارے کارخانہ والے اپنے جو مال بناتے اس میں گڑبڑ کرے، ہر گروہ اپنی جگہ پر گڑبڑ کرے، پھر یہ ملک کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ روز بروز پستی کی طرف۔ جب پاکستان وجود میں آیا تھا یہی تصور تھا کہ ایشیا کے ترقی یافتہ 10 ممالک میں سے ایک پاکستان ہوگا، لیکن ابھی اپنی بقا خطرے میں۔ یہ کیوں؟ سچائی کے ساتھ پیش نہ آنے کی وجہ سے۔ آپ کو کسی سیاسی پارٹی سے امید ہے کہ وہ صحیح کام کرے گا؟ میرے خیال میں اس ملک میں جس سے بھی پوچھے کسی سیاسی پارٹی پر اعتماد نہیں ہے۔ اجماع ہے امت کا کہ کوئی صحیح کام کرنے والا نہیں، سچائی کے ساتھ پیش نہیں آتے تو ترقی۔ وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّقَى بِهَا، دار صدق لمن صدقہ، دار عافیت لمن وعاها۔ اگر کسی نے دنیا کی حقیقت سمجھا، ادراک کیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو اس دنیا میں عافیت اور سلامتی کا درس دے گا۔ دنیا اگر اس کے سمجھ میں آ جائے، دنیا سے عافیت کا درس، عافیت کا سبق دے گا۔ دار عافیت لمن وعاها ودار موعظة لمن اتعظ بها۔ اگر کوئی دنیا سے وعظ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا خود وعظ دیتی ہے۔ الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا میں اولیاء اللہ خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ انسان کی ایک ذمہ داری، کم ترین ذمہ داری تجارت ہے خدا کے ساتھ۔ آپ کے پاس سرمایہ ہے، اس سرمایہ کا نام عمر ہے، آپ کی عمر۔ یہ سرمایہ اتنی قیمتی ہے، اس کے ذریعے دنیا کی بھی سعادت، آخرت کی بھی سعادت خرید سکتے ہیں۔ یہ عظیم سرمایہ ہے۔ اب اس کے ذریعے اولیاء اللہ خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ کوئی شیطان کے ساتھ تجارت کرے تو نقصان کرے گا، خدا کے ساتھ تجارت کرے تو خدا بہترین شریک ہے۔ متجر اولیاء اللہ محبت الملائکہ، اسی دنیا میں خدا کے فرشتے نازل ہوئے۔ مسجد اولیاء اللہ، اسی دنیا میں خدا کے اولیاء نے، انبیاء نے، ائمہ نے اسی دنیا میں خدا کے لیے سجدہ کیا، سجدگاہ کی جگہ ہے۔ دنیا مذمت کی چیز نہیں ہے، آپ جیسا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا بہترین ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے، قرب خدا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ذریعہ ہے، ذریعے سے آپ جیسا فائدہ اٹھائیں گے ویسا نتیجہ ملے گا۔ دنیا اور آخرت میں یقیناً بنیادی فروق ہے۔ دنیا اس نگاہ سے دیکھیں گے، دنیا ترقی کے ذریعے ہے، مقصد حاصل کرنے کے ذریعے ہے، قرب خدا حاصل کرنے کے ذریعے ہے۔ لیکن آخرت کے مقابل میں یقیناً دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ آخرت لامحدود زندگی ہے، دنیا میں محدود زندگی ہے۔ آخرت کی خوشی بھی خالص خوشی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کا ہم اس دنیا میں رہنے والے تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آخرت کی خوشی کی کیا حد ہو۔ آپ فرض کیجیے دنیا کی بہترین میوہ ہے، اس میوہ کو آپ نے کھایا نہیں ہے، بہترین کھانا ہے، کھایا نہیں ہے، آپ کو جتنی تشریح کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے لذت کیا ہے، مزہ کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی جب تک آپ نہیں چکیں گے سمجھ نہیں سکیں گے۔ آخرت میں وہ جو لذتیں ہیں اس کو دنیا میں نہیں بیان کر سکتے۔ آخرت ابدی جگہ ہے، آخرت میں خوشیاں بھی خالص، غم بھی خالص۔ جو جہنمی ہے وہ غم ہی غم ہے، جو جنتی ہے وہ خوشی میں، خوشی ہی خوشی میں ہے۔ دنیا میں انبیاء الہی، خاتم انبیاء، ائمہ اطہار تک کی خوشی خالص نہیں تھی، بلکہ وہ
اگرچہ خود قربانی کے لیے تیار تھے لیکن انسانیت کے غم لے کر گئے، گمراہوں کے غم کے ساتھ گئے، مظلوموں کے غم کے ساتھ گئے، سب سے بڑی قربانیاں دے کر گئے، عزیزوں سے جدائی۔ دیکھیے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہان بھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں اس دنیا میں، اور انبیاء الہی ائمہ اطہار اس دنیا میں خوشی خالص اس دنیا میں نہیں ہوتی، غم بھی خالص نہیں ہوتی۔ آخرت کی خوشی بھی خالص، غم بھی خالص۔ دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے تبدیلی کے قابل ہے، سزا اس گناہ کی یہ سزا، لیکن آخرت کی سزا آپ کے خود عمل جہنم بن کر آتا ہے، آپ کو خود عمل جہنم بن کر یا جنت بن کر آتا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا مُحْضَرًا، جو عمل خود نے کیا اس کو حاضر پاتا ہے۔ ہماری روایات میں اِصالہ ثواب کی مجلس لکھی ہے، جب ایک مومن دنیا سے چلا جاتا ہے 6 چہرے اس کے قبر میں آتے ہیں، سب سے زیادہ نورانی ایک چہرہ ہے، اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہتا میں آیا ہوں آپ کی شفاعت کے لیے، میں تمہاری ولایت اہل بیت، یعنی جو ولایت کی صفت ہے وہ مجسم ہو کر آتا ہے انسان کے ساتھ۔ جب دنیا سے جانے لگتا ہے اس کا عمل مجسم ہو کر آتا ہے۔ یہ آدمی تو اب زبان بند ہو گئی، لیکن بند ہونے کے باوجود پوچھتا ہے اپنے بچوں سے تم کیا کرو گے؟ وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے یا خدا سناتا ہے، بچے کہتے ہیں ہم آپ کو قبر تک پہنچائیں گے۔ پھر اپنے اموات سے پوچھتا ہے، اموات کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کفن تیار کریں گے، قبر تیار کریں گے۔ پھر اپنے عمل سے پوچھتا ہے، عمل کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، ابد تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ مجسم ہو کر آتا ہے انسان کے ساتھ۔ انسان کے سارے اعمال من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر نیک کام کرے اس کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ لے گا، ذرے کے برابر برا کام کرے اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی خود عمل کو دیکھ لے گا۔ عمل ہی مجسم ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت حضور کی خدمت میں آ کر غیبت کرنے لگی، تو آپ نے فرمایا تم کیوں گوشت کھا رہی ہو؟ عرض کیا رسول اللہ میں تو روزہ سے ہوں۔ فرمایا تم خلال کے ذریعے نکالو، خلال کے ذریعے نکالا، دیکھا کہ گوشت ایک ٹکڑا اس کے دانتوں کے درمیان سے نکلا۔ یہ تجسم تھا، پیغمبر نے اپنے اعجاز کے ذریعے اس تجسم کو دکھایا، عورت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ قرآن نے جو فرمایا غیبت کرنا اپنے برادر مومن کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ گوشت کھانا ہے۔ ایحب ان یاکل احدکم لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کو گوشت کھانے کو پسند کرو گے۔ یہ غیبت کی حقیقت ہے۔ تمام گناہان اس طرح سے مجسم ہو جاتا ہے۔ آخرت کی یہ خصوصیت ہے، اس دن کی سوچ میں بھی ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ انسان جب مرنے لگتا ہے، قبض روح کرنے کے لیے جب خدا کا فرشتہ آتا ہے اس سے پوچھتا ہے تم کیوں آئے قبض روح کرنے؟ کس نے بھیجا؟ خدا نے۔ پھر ایک گناہگار آدمی خدا کا دشمن بن کر چلا جاتا ہے۔ یہ خطرہ ہوتا ہے گناہ کا، گناہ کا یہ خطرہ ہوتا ہے انسان کو خدا کی دشمنی تک پہنچائے۔ اگر ہم محتاط رہے تو متمسک دامن اہل بیت ہے، شفاعت اہل بیت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی۔ شفاعت یعنی تذکیری کرنا۔ یہ مجالس در حقیقت ہماری تذکیری ہے، ہمیں مکتب اہل بیت تک، سیرت اہل بیت تک، خوشنودی اہل بیت تک، مقصد اہل بیت تک، کردار اہل بیت تک، اقوال اہل بیت تک، پیغام اہل بیت تک، اہل بیت کے ساتھ ہمیں جوڑنے کا کام یہ مجالس کرتے ہیں۔ اب وہ پاک ہستیاں ہمارے ذہن میں ہو تو یہ رابطہ کسی نہ کسی دن انسان کے کام میں آتا ہے۔ حدیث میں مولا حارث احمدانی سے فرماتے، حارث قبر میں سب سے پہلے میں آؤں گا، ہر مومن کے قبر میں سب سے پہلے میں آؤں گا۔ امید ہے
کہ ہم کم از کم شیعہ بن کر جائے، کم از کم یہ تو شرط ہے، شیعہ بن کر جائے، گناہوں کی وجہ سے کافر نہ بنے. تو یہ تو توفیقات، یہ وعدے احادیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں. عرض کر رہا تھا کہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا ایک یہ کہ دنیا کو ترجیح دے دو. کربلا میں دیکھیں عجیب حالت ہے، آپ خود دیکھیے. فرزند پیغمبر ہے ایک طرف، ہم 14 صدیاں گزرنے کے بعد بات کر رہے ہیں. فرزند پیغمبر ہے، اصحاب پیغمبر ابھی زندہ ہے، بڑی تعداد میں اصحاب پیغمبر زندہ ہے. کس طرح سے پیغمبر حسین سے محبت کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھی. حسین کی شان میں جو احادیث بیان پیغمبر نے احادیث بیان فرمائی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. آیات قرآن جو حسین کی شان میں ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. اس کے باوجود یہ حالت کیوں ہوئی؟ اس کے کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک خود مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. والدین لعب علی السنتین، دین زبان کے اندر. یہ مشکل انسان کے لیے ہے. دیکھیے خدا کو تو سب مانتے ہیں، لیکن دنیاوی مفادات میں جب پہنچتے ہیں خدا کی بات نہیں مانتے، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. جب یہ خطرہ ہے، ہو سکتا ہے غضب الہی سے وقت نازل ہو، یہ خطرہ تو ہے. اگر خدا کو غضب آئے تو کیا ہوگا؟ یہ انسانوں کے مسئلہ. الناس عبید الدنیا، دین نہیں کہتے دنیا کو چھوڑو، یقیناً دین نہیں کہتا ہے. دنیا کیا ہے؟ دین میں دنیا کی مذمت یوں نہیں ہے. آپ خود دیکھیے دنیا، جس دنیا کے لیے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، کٹ مرتے ہیں، ہر قسم کے گناہ کرتے ہیں، ہر قسم کی جرم جنایت کرتے ہیں، وہ حکومت ہے، سیاست. پوری تاریخ بشریت کو دیکھیں، سب سے زیادہ خون حکومت کے لیے لوگوں نے بہایا ہے. سب سے زیادہ درندگی کا مظاہرہ اقتدار کے ہوا ہے. اب اس حکومت، وہ حکومت دنیا کے شکل ہے. آئے بری چیز ہے، یقیناً حکومت بری چیز ہے. انبیاء الہی نے حکومت کی ہے، پیغمبر خدا نے حکومت کی ہے، حکومت بنائی ہے. عرب علاقے میں حکومت ہی نہیں کی، وہاں پر پہلی بار حکومت کی بنیاد پیغمبر نے ڈالی ہے. پھر مولا امیر المومنین کی حکومت سب سے بڑی حکومت تھی. اور جب امام آئیں گے پوری دنیا پر آپ حکومت کریں گے. حکومت کرنا دنیا پرستی نہیں ہے. کیا دنیا پرستی مال و دولت رکھنا ہے؟ نہیں، وہ بھی دنیا پرستی نہیں ہے، وہ بھی مضمون نہیں ہے. کیوں؟ حضرت سلیمان کے پاس بڑی دولت تھی، حضرت خدیجہ کے پاس دولت تھی. خود مولا امیر المومنین کے جو آمدن، آپ نے بہت کام کیا، لوگوں نے ہدیے بھی دیے. آپ 20-25 سال مسلسل کنواں کھودا، زمینیں کھیت بنائی، درخت کاشت کیے، تو 1,20,000 آپ کے آمدن. اس کو بہت بڑا سرمایہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ آپ خود زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے. لیکن آپ خود دیکھتے ہیں کہ مولا اتنے سرمایہ، یہ بری چیز نہیں ہے دولت مند ہونا، بلکہ تعریف ہے ہمارے احادیث میں نعم المال الحلال للرجل الصالح. حدیث میں نہ مال حلال صالح آدمی کے لیے بہت مناسب ہے. حلال مال صالح انسان کے لیے، مومن کے لیے مناسب ہے. خدا نے اسی کے لیے یہ مال خلق کیا ہے. تم اس میں کیا برائی؟ اولاد ہونا مضمون ہے، وہ بھی مضمون نہیں ہے. اس دنیا میں زندگی کرنا مضمون ہے. سب سے زیادہ حضرت نوح نے عمر کی ہے 2,500 سال بعض روایات کے مطابق. امام کی عمر کیا ہے؟ معصوم، پردے غیب میں جو معصوم ہے ہمارے زمانے کے امام کی 11 صدیوں سے زیادہ آپ کی عمر ہے.
اور خدا جانتا ہے کب آپ ظاہر ہوں گے. تو آپ خود دیکھتے ہیں اس دنیا میں زندگی کرنا بھی بری چیز نہیں ہے. دنیا کی لذتیں بری چیز ہیں نہیں. دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا، لذتیں لینا بری چیز نہیں ہے. اس لیے کہ جنت کی لذتوں کی نسبت یہ لذتیں کچھ بھی نہیں ہیں. جب لذتیں لینا جنت میں جائز ہے، صحیح ہے، دنیا کی لذتیں اس کی نسبت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا کی نعمتوں سے لذتیں لینا بلکہ احادیث میں وَأَمَّا قرآن کی آیت کی تفسیر میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرو. ایک دن چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی کو دعوت دی اور اس کو بہت اچھا کھانا کھلایا. پھر پوچھا کھانا کیسا تھا؟ کہا مولا کھانا تو بہت زبردست تھا، مزیدار تھا، لیکن مجھے خوف ہے کہ اس آیت کا مصداق نہ بنوں. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن نعمتوں کے مقابلے، نعمتوں کے بارے میں. قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھ سے اگر اس نعمت کے بارے میں پوچھا گیا تھوڑا سا مشکل ہے. تو امام نے فرمایا جب کوئی کریم، کوئی سخی، کوئی بزرگوار کسی کو کچھ کھانا کھلاتا ہے، دوسرے دن آ کر نہیں پوچھتا ہے میں نے کل کیا کیا تمہیں کھلایا نہیں کھلایا. یہ کسی بزرگوار کی علامت نہیں ہے. جس نعمت سے پوچھا جائے گا وہ نعمت ولایت اہل بیت ہے. ولایت اہل بیت کی نعمت کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اس کا حق ادا کیا یا حق ادا نہیں کیا؟ اس ولایت کے فائدے بھی تمہارے لیے. ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو اجر رسالت میں نے مانگا ہے تمہارے ہی مفاد میں ہے. اہل بیت کے مفاد میں نہیں. اہل بیت پر تو ظلم ہی ظلم کیا ہے، تمہارے ہی مفاد میں ہے. تم راہ راست پر آنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت کرو تو ان کے دین کو اپناؤ گے، ان سے اپنا دین لو گے، ان کی سیرت پر چلو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی، ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کریں گے. تو نتیجے میں تم راہ راست پر آؤ گے. ما سألتکم لا اسألکم علیہ اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. یہ مودت اہل بیت خدا تک جانے کا راستہ ہے. یہ فرماتے ہیں کہ بس یہ مضمون چیز لیکن بس کوئی بھی مضمون نہیں ہے. تو دنیا کی مذمت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی مذمت کا مطلب یہی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، دنیا کو خدا پر ترجیح دیتے ہو، مادیات کو معنویات پر ترجیح دیتے ہو. اس وقت تم انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں. جب خدا پر دنیا کو ترجیح دی، آخرت پر دنیا کو ترجیح دی. جو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام تھے پیغمبر کے زمانے میں، وہ کیوں اتنے گمراہ ہو گئے؟ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. انہوں نے دنیاوی مفادات کو محمد و آل محمد پر ترجیح دی. اسی وجہ سے نا یہ مسئلہ سب کے لیے پیش آ سکتا ہے. ہمارے لیے ہمارے کسی استاد کا جملہ ہے، اس زمانے میں امام کو کوئی شہید نہیں کر سکتا ہے، اس لیے یہ امام کی خدمت میں نہیں ہے، لیکن امامت کو شہید کر سکتا ہے. محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے وہ مقصد جس کے لیے امام نے اتنی عظیم قربانی دی، اس مقصد کو نقصان پہنچایا، در حقیقت امامت کو نقصان پہنچایا. دیکھیے مولا امام خوشی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ مکہ اور مدینے سے خبر دیتے ہوئے کہ میں کربلا میں شہید ہونے جا رہا ہوں. کربلا گئے کس لیے؟ فرمایا میں اپنی جان نہیں بچاؤں گا، اپنی اولاد کی جان نہیں بچاؤں گا، دین بچانے جا رہا ہوں. ظاہر اس مقصد کو نقصان پہنچائے تو بہت خطرناک ہوگا. تو یہ ایام ہمارے برادر بزرگوار مومن محب آل محمد کی چہروں کے مناسبت سے یہ مجلس اظہار ثواب ہے. خوش قسمت مومن ہے
دنیا میں 6.5 ارب انسان ہیں، ان میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب مسلمان میں سے 30 کروڑ شیعہ، بہت کم لوگوں کو توفیق ملی کہ اس دروازے نکالے، اور اس 30 کروڑ میں بھی سب کو اتنی توفیق نہیں ملتی ہے۔ مرحوم کے بارے میں جو برادران فرماتے تھے، باتخوا انسان تھے، بزرگوار انسان تھے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والے انسان تھے، معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایک انداز، ایک حوالے سے اگر ہم بتائیں، اہل بیت کے چاہنے والے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دنیا پر ترجیح دیا ہے، جنہوں نے اہل بیت کو پوری دنیا پر ترجیح دی ہے۔ کیوں؟ جان خطرے میں ہے، اس کے باوجود اہل بیت کے محبت سے، ولایت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جان خطرے میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں جب مارا جاؤں گا، اولاد سے جدائی، زوجہ سے جدائی، اب تک جو مال کمایا ہے اس سے جدائی، آئندہ جو مال کمانا ہے اس کی کوئی امید نہیں، اب تک جو نام حاصل کیا ہے، جو مقام حاصل کیا، جو کچھ اب تک میں نے حاصل کیا ہے، سب سے جدائی ہے۔ یعنی میں مودت اہل بیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اب تک جو کچھ میں نے کمایا ہے اور آئندہ جتنے میں کما سکتا ہوں سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ زیارت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ حج سے زیادہ بار بار دسیوں برابر، سینکڑوں برابر حج سے زیادہ زیارت کے ثواب بیان کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ حج میں ہر منافق بھی آ سکتا ہے، لیکن زیارت کے لیے کوئی منافق نہیں آتا ہے۔ حج کے لیے کوئی خطرناک نہیں، خطرہ نہیں ہے، زیارت کے لیے خطرہ۔ یہ زیارت کے لیے جانے والے در حقیقت سب کچھ چھوڑ کر زیارت اہل بیت کو انتخاب کرتا ہے۔ ابھی بھی زیارت کے لیے جانا خطرات سے خالی نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا مطلب؟ بندگی کی حقیقت، بندگی کے معراج یہ ہے خدا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینا، یہ معراج بندگی ہے۔ تو ہم ولایت اہل بیت کو ترجیح دیتے ہیں اپنی تمام تر نعمتوں پر، اپنی تمام تر چاہتوں پر، اپنے عزیزوں پر ولایت اہل بیت کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے خدا نے کہا ہے نا، حکم خدا کی وجہ سے ولایت اہل بیت کو ترجیح دیتے ہیں، بس در حقیقت خدا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ روح بندگی ہے، جان بندگی ہے۔ ایک آدمی ولایت اہل بیت کے لیے اگر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، در حقیقت حکم خدا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بندگی کی حقیقت یہی ہے۔ جب کسی سے پوچھا خدا تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کہا کہ 2 قدم اٹھاؤ، ایک اپنی خواہشات پر قدم رکھو، دوسرا قدم خدا کے درگاہ پہ رکھو، خدا کے پاس پہنچ گئے۔ تو دوسرے عارف نے کہا نہیں، اس نے لمبا کر دیا راستہ، فاصلہ زیادہ کر دیا، اپنی خواہشات پر قدم رکھو، خدا کے پاس پہنچ گئے ہو۔ یا آپ کی خواہشات جو ہے آپ کو خدا کے پاس پہنچنے سے روکتے ہیں۔ محب اہل بیت اپنی خواہشات پر ہر لمحہ قدم رکھنے کے لیے تیار ہے کہ میں شہادت قبول کرتا ہوں لیکن محبت سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی لیے تمام تر ظلم و ستم کے باوجود اس پیغام کو زندہ رکھا، اس سیرت کو زندہ رکھا، اس مکتب کو زندہ رکھا، قربانیوں کو، یعنی ہمارے بچے بھی اہل بیت کی قربانیوں سے باخبر ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کے تمام جزئیات سے قوم کے افراد باخبر ہو۔ البتہ ہماری یہ ذمہ داری ہے غم حسین کے ساتھ مقصد حسین سے بھی روشناس کرانا، اہل عالم تک غم حسین کا پیغام پہنچایا۔ اہل عالم چاہتے شاعران علی غم حسین کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ان تک یہ پیغام بھی پہنچائیں گے کہ ہم مقصد حسین کے لیے بھی سب کچھ دیں گے۔ یہ پیغام پہلے ہمیں اپنے اپنے بچوں تک پہنچانا ہے کہ جتنا غم حسین عزیز ہے اتنا مقصد حسین عزیز ہے۔ جس مقصد میں حسین نے خون دیا ہے
اس مقصد کے لیے ہم غم منا رہے ہیں. تو مقصد بھی عزیز ہے, غم بھی عزیز ہے, مصائب بھی عزیز ہے, مقاصد حسین بھی عزیز ہے. ہمارے مرحومین کے دنوں میں غم اہل بیت مناتے, اس کا ایک ہدف یہی ہے کہ ہمارا اپنا غم نہیں ہے, ہم فانی ہیں اہل بیت میں. ہم اگر محزون ہو جاتے ہیں اہل بیت کی جب حزن مناتے ہیں, غم مناتے ہیں, تو بھول جاتے ہیں اپنے غم کو. اہل بیت یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اہل بیت کے غم کے سامنے ہمارا کوئی غم نہیں ہے. آپ دیکھیں اہل بیت کی خوشی کے دن ہم اگر کوئی بڑا سانحہ پیش آ جائے میں جذبات نہیں رکھتے. کیوں؟ یہی ہے کہ اہل بیت کی خوشی کے دن ہم غم کا اظہار نہیں کریں گے. ہم محبت میں اس درجے تک پہنچے ہیں کہ فانی ہو چکے ہیں اہل بیت میں. ان کی خوشی ہماری خوشی, ان کا غم ہمارے غم, ان کا پیغام ہمارا پیغام, ان کی سیرت ہماری سیرت, ان کے کردار ہمارے کردار, ان کے تعلیمات ہماری زندگی کا خلاصہ. شاید اسی وجہ سے وہ مشہور حدیث کے شیعہ سب مانتے ہیں, سب کے پاس ہے, اگرچہ شیعوں کے پاس عزاداری کی وجہ سے, مجالس کی وجہ سے فضائل اہل بیت پہنچانے کے لیے انتظام ہے مسلسل, دوسرے مسلمانوں کے پاس یہ انتظام نہیں, اسی لیے فضائل اہل بیت کے احادیث ان کے ماننے والوں تک پہنچنے کا کوئی انتظام نہ ہونے سے پہنچتے نہیں ہیں. علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, آل محمد کے محبت اس کے ساتھ کرنے والا شہادت کے ساتھ مرتا ہے. یعنی وہ اپنی طرف سے تیار ہے. اب دوسری طرف ظالم الگ مسئلہ ہے, یہ اپنی طرف سے تیار ہے کہ میں راہ اہل بیت کو نہیں چھوڑوں گا, شہادت قبول کروں گا. مات طالبہ توبہ کے ساتھ مرتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے محب اہل بیت کردار یزیدی کو پسند کرے؟ مات مغفورہ, مغفرت کے ساتھ جاتا ہے. جنت اس کے استقبال کے تیار ہو جاتی ہے, خدا کے فرشتے اس کے قبر کی زیارت کے لاتے ہیں. اور دشمن آل محمد جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہے. ایک درود بری محمد تو سعادت مند ہے ہمارے جوان, ہمارے بچے, ہمارے بزرگ, ہمارے مرحوم ہونے والے. میں نے چند سابقہ مجالس میں بھی آپ کے خدمت میں عرض کی, کتنی خوش ہوں گے ہمارے دنیا سے جانے والے جب ان کو توفیق ملتی ہے کہ محمد و آل محمد کی زیارت کریں. ہم اسی وقت دنیا میں جان دینے کے لیے تیار ہے اگر جھلک زیارت توفیق ہو. اب ہمارے مرحومین محمد و آل محمد کی خدمت میں پہنچے, خوش قسمت ہو گئے, سعادت مند ہو گئے. ہمارے مرحوم جب دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کے وارثین جی بھر کر اپنے غم کا اظہار کر چکے ہیں. عزیز اقارب آتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, تعزیت پیش کرتے ہیں, شریک غم ہو جاتے ہیں, عزت و احترام کے ساتھ تدفین تجہیز کا انتظام ہوتا ہے, قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں, پھر گھر پہ آتے ہیں. ایک قسم کی کوشش کرتے ہیں کہ غم کم ہو جائے, ہلکا ہو جائے. غم میں جتنے لوگ زیادہ شریک ہوں گے اتنا صاحب الغم بوجھ کو ہلکا سمجھتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن سلام ہو کر بلا ہوا, دیکھیے کوئی دشمن ظلم کرے تو انسان توقع رکھتا ہے دشمن کا کام ظلم کرنا ہے. لیکن کربلا والوں پر کن لوگوں نے ظلم کیا ہے؟ انہی لوگوں نے ظلم کیا ہے جو ان کے نانا کے کلمہ پڑھنے والے تھے. نانا کے کلمہ پڑھتے تھے اور خیمگاہ کو آگ لگائی. ہمارے مومن جب دنیا سے گئے سارے ان کی پسماندگان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے. لیکن سلام ہو سید سجاد پر, سلام ہو شہزادی زینب پر کہ دشمن
نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين خدا تمام معصومین شہداء کربلا کے واسطہ ہمارے مرحومین کو ہمارے خصوصاً اس مرحوم کو خدایا شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما خدا ان کے وارثین کو صبر جمیل کرنے کے توفیق عطا فرما خدا تمام حاضرین کے تمام مشکلات مسائل کو حل فرما دشمنان اسلام و تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہوں انہیں نیست و نابود فرما غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما ہمارے حاجات شریعہ کو پورا فرما ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد جلد رہائی عطا فرما ہمارے مجاہدین لبنان فلسطین سوریہ عراق بحرین یمن اور جہاں کہیں بھی اہل باطل کے ساتھ ناصبیوں کے ساتھ تکفیریوں کے ساتھ برسر بیکار ہو ان کو غلبہ عطا فرما خدایا ہمارے ملک میں امن و امان برقرار فرما اس ملک کے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما خدایا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمیں دل کی گہرائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دنیا میں محمد آل محمد کی تعلیمات پر عمل آخرت میں محمد آل محمد کی شفاعت کے لائق بننے کی توفیق عطا فرما آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین بالاخص مرحوم مغفور کی سارے سواب کے ہم جمع ہوئے سورہ فاتحہ